بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما. اب ہے آیت نمبر 111 اور رکوع نمبر ہے 14. انا یقیناً حرف تاکید ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ ہے، اشترا خرید لی ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، من المؤمنین مومنوں سے، من جو ہے حرف جر ہے اور مومنین جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، جمع مذکر سالم اور حمزہ میم اور نون اس کے روٹ ورڈ ہے. انفسہم ان کی جانیں، انفسا کا روٹ ورڈ ہے نون فا اور سین اور یہ نفس کی جمع ہے تکسیر. وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے اموال، وا حرف عطف ہے، اموال مال کی جمع ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل جمع مذکر غائب کے لیے. بِأَنَّ بدلے میں کہ یقیناً، بی حرف جر ہے، انا حرف تاکید ہے اور لہم ان کے لیے، لا حرف جر اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، الجنہ جنت ہے. یقاتلونا وہ لڑتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کاف تا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فی سبیل اللہ، فی حرف جر ہے، سبیل راستہ، اللہ اللہ تعالیٰ کا. فیقتلون پس وہ قتل کرتے ہیں، فا حرف عطف ہے، یقتلون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے. ویقتلون اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، اور یقتلون بھی جو ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، پہلے حرف کے اوپر پیش ہے اور پھر دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے. وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمے، علی حرف جر ہے اور ہی ضمیر ہے، ضمیر متصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. حقاً پکا اور یہ صفت موقدہ ہے، ہا قاف کاف. فی التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل میں، والقرآنی اور قرآن میں،
اور فی جو ہے یہ حرف جر ہے، ومن اور کون، وا حرف عطف، من اس میں استفہام، اور کون ہے، اوفا پورا کرنے والا، اور یہ اسم تفضیل ہے سب سے زیادہ پورا کرنے والا، واؤ فا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بی ہی اپنے عہد کو، آئین ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، من اللہ ہی اللہ تعالیٰ سے، من حرف جر ہے اور اللہ ہی جو ہے یہ اس میں جلالہ ہے، فس تبشرو بس خوشیاں مناؤ تو خوشیاں مناؤ، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے اور اس تبشرو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، بی بیعکم اپنے سودے پر، اور جو بی ہے یہ حرف بی بیعکم، بی حرف جر ہے اور بیعی سودے کو کہتے ہیں، اور بیانہ بھی جو لفظ ہے نا اسی سے نکلا ہوا ہے، کم یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، اپنے سودے پر، اللہ زی جو، اور یہ اسم موصول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، با یا تم سودا چکایا تم نے فعل ماضی، اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، بھی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، وذالکا اور یہی، وا حرف عطف، ذالکا اس میں اشارہ، ہوا وہ ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی، اور یہ جو عظیم ہے یہ فوز کی صفت ہے، بہت بڑی کامیابی، اور یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، ان اللہ اشترا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے کر لیا ہے، اگرچہ جان اور مال سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے لیکن اسے خریداری سے تعبیر کرنا بندے پر اللہ کا عظیم احسان اور کرم ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اس سودے کی قیمت جنت مقرر کی گئی ہے جو ایک ایسی دائمی نعمت ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یہ مومنوں کے اس سودے کا عملی اظہار ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، دشمن کو قتل کرتے ہیں یا وہ خود شہید ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اسی طرح موجود ہے جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ اور اس سے مراد ایسی زبردست خوشی ہے جس کے اثرات چہرے پر بھی ظاہر ہوں، مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے اس منافع بخش سودے پر خوب خوشیاں منائیں کیونکہ یہ ان کے لیے ابدی کامیابی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اپنی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی جنت پا لینا ہی اصل اور سب سے بڑی کامیابی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جاتا ہے، یا تو اسے وفات دے کر جنت میں داخل کر دے گا یا پھر اسے اجر اور مال غنیمت کے ساتھ بحفاظت واپس لوٹائے گا، ہے آیت نمبر 112، التائبون توبہ کرنے والے، یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم اور اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو اور با، العابدون عبادت کرنے والے، یہ بھی اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم ہے، آئین با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، الحامدون حمد کرنے والے، یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم ہے، ہا میم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، السائحون روزہ رکھنے والے، یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، سین یا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، الراکعون رکوع کرنے والے، را کا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، الساجدون سجدہ کرنے والے، یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، سین جیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، الامرون حکم دینے والے، اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بالمعروفی بھلائی کا، بی حرف جر ہے اور معروف جو ہے یہ اسم مفعول ہے، یعنی وہ سارے پہلے فاعل تھے اور اب یہ مفعول ہیں، یعنی وہ سب کیا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں نیکی کا، عین را اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، والناہون وا حرف عطف ہے اور ناہون جو ہے یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم کے لیے، نون ہا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور روکنے والے انل منکری برائی سے، ان حرف جر ہے اور منکر جو ہے یہ اسم مفعول ہے، نون کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، وا حرف عطف ہے، حافظون اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، ہا فا اور زو اس کا روٹ ورڈ ہے،
لی حدود اللہ، حدود کی اللہ تعالیٰ کی، لی حرف جر ہے، حدود کی جمع ہے اور اللہ اس میں جلالہ ہے، وبشر اور آپ خوشخبری دے دیں، واہ حرف عطف ہے اور بشر فعل امر ہے، المؤمنین مومنوں کو، ایمان والوں کو، یہ اسم فاعل ہے، جمع مذکر سالم، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ تائبون سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک، نفاق اور تمام گناہوں سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ العابدون عبادت کرنے والوں سے مراد جو صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ الحامدون حمد کرنے والے، ہر حال میں چاہے خوشی ہو غمی اللہ کا شکر اور ثنا بجا لاتے ہیں۔ السائحون اور سلف کے قول کے مطابق یہاں سائحون سے مراد روزہ رکھنے والے ہیں، اور بعض نے اس سے مراد علم کی طلب یا جہاد کے لیے سفر کرنا بھی لیا ہے۔ الراکعون الساجدون اس سے مراد نماز کے پابند لوگ ہیں۔ سجدے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور یہ معاشرتی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ یہ آیت کا آخری حصہ ہے، یہ تمام سابقہ صفات کا نچوڑ ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رکنا ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنا۔ وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ آیت کے اختتام پر ان صفات کے حاملین کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 113، ما کانا کبھی نہیں ہے، ما حرف نفی ہے اور کانا فعل ناقص ہے، ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، للنبی نبی کے لیے، لی حرف جار ہے اور النبی یہ مجرور ہے اور اسم ہے۔ مجرور وہ ہوتا ہے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور جب بھی حرف جار آتا ہے تو وہ اپنے جو آگے اس کے اسم ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو مجرور کہتے ہیں۔ نون با اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، خبر دینا اس کا روٹ ورڈ کا معنی ہے، اور جو نبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خبریں لوگوں تک دیتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ، وا حرف عطف ہے، الذین اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، آمنو ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، باب افعال سے ہے ان یہ کہ اور یہ حرف ناصب ہے، یستغفروا وہ مغفرت کریں، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، غائن فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، اور یہ جو لی ہے یہ حرف جار ہے، اور جو مشرکین ہے یہ جمع سالم ہے، شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ولو اور خا، وا حرف عطف ہے، لو حرف شرط ہے، کانو وہ ہوں فعل ناقص جمع مذکر غائب کے لیے، اولی قربا رشتہ دار، من بعد ما بعد اس کے، من حرف جار ہے، بعد یہ ظرف زمان ہے، ما اس میں موصول ہے، تبینہ واضح ہو چکا فعل ماضی، اور واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ باب تفل سے ہے، با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لہم ان کے لیے، لا حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، انہم یقیناً وہ، اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں، اصحاب کا مطلب ساتھی بھی ہوتا ہے اور جہیم کا مطلب ہے جہنم، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ دوزخ والے ہیں۔ ما کانا للنبی والذین آمنوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام شان نبوت اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ان یستغفروا للمشرکین اور مشرک سے مراد ہر وہ شخص ہے جو شرک کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا توحید کے اصول کے منافی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ ایمان کا رشتہ خونی رشتوں سے مقدم ہے، اگر رشتہ دار کفر پر مرے تو اس کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے تو یقینی طور پر جہنمی قرار پاتا ہے۔ اب اس کے حق میں دعا کرنا اللہ کے اس اٹل فیصلے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کلمہ پڑھنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک دیا نہ جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کے لیے دعا سے روک دیا گیا۔ اب ہے آیت نمبر 114، وما اور نہیں، وا حرف عطف ہے اور جو ماں ہے یہ حرف نفی ہے، کانا تھا فعل ناقص اور مادی، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، استغفارو بخشش مانگنا، یہاں پہ یہ کانا کا اسم ہے، غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ابراہیم ابراہیم کا، لی ابی ہی اپنے باپ کے لیے، لی حرف جار ہے اور ابی جو ہے یہ اسم ہے، اس کا مطلب باپ ہے، اللہ مگر حرف استثناء، ام موعدتن وعدے کے سبب، ان جو ہے یہ حرف جار ہے، موعدتن اسم نکرہ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو عین اور دال، وعدہا وعدہ کیا اس نے، وعدہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور ہا ضمیر ہے اس کا، ایاہو باپ سے، اس سے یعنی باپ سے، فلما چنانچہ جب، اور جو فا ہے حرف عطف ہے، لما ظرف زمان ہے، تبینہ واضح ہو گیا، فعل ماضی با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لہو اس کے لیے، لا حرف جار ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، انہو یقیناً وہ، انا حرف تاکید ہے اور ہو ضمیر ہے وہ، عدوٌ دشمن ہے اور یہ اسم ہے، اسم نکرہ دشمن، للہ اللہ تعالیٰ کا، اور لی حرف جار ہے اور اللہ ہی اس میں جلالہ ہے، تبرأ بے تعلق ہو گیا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، منہ اس سے یعنی آذر سے، انا یقیناً ابراہیم ابراہیم، لأواہ یقیناً بڑا نرم دل، حلیم بردبار تھا، اور لأواہ میں لام جو ہے یہ لا حرف تاکید ہے، اواہ اس میں مبالغہ ہے بہت آنکھیں بھرنے والا نرم دل، اور حلیم اس میں صفت ہے بردبار تحمل والا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا، بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل بردبار تھا۔ وما کان استغفار ابراہیم، پچھلی آیت میں مشرکین کے لیے دعا کی ممانعت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے کیوں دعا کی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے کیا تھا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، یعنی وہ کفر پر ہی مرا یا کفر پر ہی اڑا ہے، تو انہوں نے اس سے مکمل بیزاری کا اظہار کر دیا اور دعا کرنا چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور آیت کے آخری حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بڑی صفات بیان کی گئی ہیں، اواہ بہت زیادہ آنکھیں بھرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے والا یا بہت زیادہ دعا مانگنے والا، یہ ان کی رقت قلبی اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، حلیم اس کا مطلب ہے بردبار، یعنی وہ اپنے باپ کی سختی اور بدتمیزی کے باوجود صبر کرتے رہے اور جواب میں دعا کا وعدہ کیا۔ اب ہے آیت نمبر 115، وما کانا اور کبھی نہیں ہے، وا حرف عطف، ماں نہیں اور کانا فعل ناقص، تھا کے لیے ماضی کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ، لیدلہ کہ وہ گمراہ کر دے، لی جو ہے یہ حرف لام، یہ جو لام ہے یہ لام تعلیل ہے اور پلس یدلہ جو ہے فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، دعا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قومن کسی قوم کو، اسم نکرہ، بعد ظرف زمان ایڈورب آف ٹائم، اذ جب ایڈورب آف ٹائم ظرف زمان، ہداہم اسے ہدایت دی اس نے، اور ہدا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ وہ واضح کر دے، اور یبینہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے واحد مذکر غائب کے لیے، لہم ان کے لیے، ما جن سے، اور ما اسم موصول ہے، یتقون وہ بچیں فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، انا بلا شبہ حرف تاکید، اللہ اللہ تعالی، بکل شیء بی جو ہے یہ حرف جار ہے اور جو کلی ہے اس کا مطلب ہے ہر، اور یہ کلی جو ہے نا یہ مجرور ہے کیونکہ بی کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے، یہ خبر ہے اور یہ فعیل کے وزن پر اسم مبالغہ ہے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور با محاورہ ترجمہ ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کر دے
اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیز واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ کسی کو حق دکھانے کے بعد محض اس لیے گمراہ قرار دے دے کہ اس سے کوئی ایسی لغزش ہوئی جس کی ممانت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ یہ ان صحابہ کی تسلی ہے جو ممانت سے پہلے مشرکین کے لیے استغفار کر چکے تھے۔ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم کسی چیز میں ممانت کے لیے صراحت سے بیان نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس کام کرنے والے پر گمراہی کا حکم نہیں لگتا۔ ممانت واضح ہونے کے بعد اگر کوئی اس پر اصرار کرے تو پھر وہ گناہ گار اور گمراہ کہلاتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور ان کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے لا علمی میں خطا کی اور کس نے جان بوجھ کر سرکشی اختیار کی، اس لیے وہ ممانت سے پہلے کے عمل پر مواخذہ نہیں فرماتا۔ اب ہے آیت نمبر 116، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، انا حرف تاکید ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، لہو اس کے لیے، لام حرف جار ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، ملکو بادشاہت ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا یا، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، وا حرف عطف ہے اور یمیت جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، میم وا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، وما اور نہیں ہے، وا حرف عطف ما حرف نفی، لکم تمہارے لیے، لام حرف جار ہے اور کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من حرف جار ہے اور جو دون ہے یہ ظرف ہے، ظرف مجرور منی مجرور کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو، دال واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ اس میں جلالہ، من ولی، من زائدہ ہے تاکید کے لیے اور ولی اس میں مجرور ہے اور مجرور کہتے ہیں جس کے نیچے زیر سنگل زیر ہو یا تنوین ہو ڈبل زیر ہو، ولا اور نہیں، نصیر کوئی مددگار، وا حرف عطف ہے لا نفی کی تاکید کے لیے اور نصیر اس میں مجرور ہے اور مجرور کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر پورا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی حقیقی مالک اور حاکم ہے، اس لیے وفاداری اور دوستی کا حقدار بھی صرف وہی ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی دوسرا نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے اور نہ وقت سے پہلے موت سے بچا سکتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ آیت کا وہ حصہ ہے جس پر مفسرین نے زور دیا ہے کہ انسان کا حقیقی سرپرست اور مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی ہستی کسی کے کام نہیں آ سکتی، اور جو من ولی ولا نصیر، جب کسی سے کوئی ناراض ہو جائے یا کسی کی مدد نہ کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جان لو اگر تمام امت یعنی محلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں تو وہ تمہیں اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ سنن ترمذی کی 2516 ہے حدیث نمبر۔ اب ہے آیت نمبر 117، لقد بلا شبہ یقیناً، لام جو ہے یہ لام تاکید ہے اور قد جو ہے حرف تحقیق ہے، تابا توجہ فرمائی، تابا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ جو ہے یہ اس میں جلالہ ہے، النبی ہی نبی پر، اللہ حرف جار ہے اور نبی ہی یہ اسم ہے، والمہاجرین اور مہاجرین پر، وا حرف عطف ہے اور مہاجرین اس میں فائل ہے، والانصاری اور انصار پر، اور انصار اس میں جمع ہے مددگار لوگ، اللہ زینہ جو لوگ اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، اتبعو ساتھ رہے اس کے، اتبعوہ ساتھ رہے اس کے، اتبعو جو ہے یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، خو ضمیر ہے آپ کی، فی ساعت وقت میں، فی حرف جار ہے اور ساعت کا مطلب ہے گھڑی یا وقت اور یہ اسم ہے، الاسرتی تنگی کے، آئین سین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے تنگی یا مشکل، من بعد ما، من بعد اس کے، اور من جو ہے یہ
حرف جار ہے، اور من بعدی یہ بھی من حرف جار ہے اور بعدی اسم ہے، ما جو ہے یہ حرف مصدریہ یا اسم موصول ہے، کادا قریب تھا کہ، کاف واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ناقصہ، یزیغو ٹیڑے ہو جائیں، قضائی یا اور غائن اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع، واحد مذکر غائب کے لیے قلوب دل، فریقن ایک گروہ کے، فارا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم نکرہ ہے، منہم ان میں سے، من حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی، ثم پھر، ثم حرف عطف ہے، تابا اس نے مہربانی سے توجہ فرمائی، تابا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، علیہم ان پر، الا حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی، انہو یقیناً وہ، انہ حرف تاکید ہے اور خو ضمیر ہے وہ، بہم ساتھ ان کے، بی حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی، رؤوفن بہت شفقت کرنے والا ہے، اسم ہے مبالغے کا صیغہ ہے، صفت ہے بہت شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم والا، اس میں مبالغہ ہے اور صفت ہے نہایت رحم کرنے والا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ رہے، اس کے بعد بھی قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت ہی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ لَقَد تَابَ اللَّهُ، یہاں توبہ کا مطلب گناہ سے معافی نہیں بلکہ رحمت اور عنایت کا رجوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض اجتہادی معاملات جیسے کہ منافقین کو پیچھے رہنے کی اجازت دینے پر جو پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرما کر اس کو دور کر دیا۔ والمہاجرین والانصاری، اس سے مراد غزوہ تبوک کا وقت ہے جو انتہائی گرم، قحط اور سواریوں اور زادہ کی شدید کمی کا دور تھا۔ صحابہ کرام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا دائمی اعلان فرما دیا۔ من بعد ما کادا یزیغ قلوب فریقن، اور سفر کی شدید سختیوں کی وجہ سے انسانی تقاضے کے تحت بعض کے دلوں میں تذبذب پیدا ہوا کہ شاید پیچھے رہنا ہی بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی دی اور پھر ان کی اس ذہنی کیفیت کو معاف فرما دیا۔ ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے تابہ کا لفظ دوبارہ استعمال کر کے اس بات پر زور دیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو مکمل طور پر قبول کر لیا ہے اور اب ان پر کوئی گرفت نہیں۔ انہم بہم رؤوف الرحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور ان کی بشری کمزوریوں کے باوجود ان پر رحم فرماتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 118 اور یہ سرکو کی لاسٹ آیت ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان تینوں پر، وا حرف عطف ہے، علا حرف جار ہے، ثلاثہ اس میں عدد ہے اور اس کے معنی ہیں تین کے، اللہ زینہ جو لوگ، اور یہ اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، خلفو پیچھے رکھے گئے، اور یہ فعل ماضی مجہول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ، حرف غایہ ہے، یہاں تک کہ، اذا جب ظرف زمان ہے، کا تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، علا حرف جار اور ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، الارض زمین، بما باوجود اس کے، اور بی حرف جار ہے اور جو ماں ہے مستریہ ہے، راہبت وسیع تھی فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، وداقت اور تنگ ہو گئیں، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، انفس جمع ہے نفس کی اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ان یہ کہ، لا ملجا، اور لا نفی ہے، ملجا یا ملجا اس میں ظرف پناہ گاہ، لام جیم اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، من اللہ ہی اللہ تعالیٰ سے، من حرف عطف ہے اور اللہ جو ہے یہ اس میں جلالہ ہے، اللہ سوائے حرف استثناء، الیہ خود اس کے، الہ حرف جار ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے، ثم پھر حرف عطف، تابا اس نے مہربانی کے ساتھ توبہ فرمائی، تابا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، علیہم ان پر، لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں، جو لی ہے یہ لام تعلیل ہے، یتوبو فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، تابا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، ان حرف تاکید ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، ہوا وہ ضمیر فصل واحد مذکر غائب کے لیے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، اس میں مبالغہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، یہ صفت ہے نہایت مہربان، راہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے،
اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ وسیع تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ اشارہ ان تین مخلص صحابہ کرام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی کی طرف ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا۔ منافقین کے عذر قبول کر لیے گئے تھے، لیکن ان تینوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم تک ملتوی کر دیا گیا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، سماجی مقاطع بائیکاٹ کی وجہ سے ان کا جینا دوبر ہو گیا، مدینہ کی گلیاں اور بازار جہاں وہ برسوں سے رہ رہے تھے اجنبی محسوس ہونے لگے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور یہ ان کی شدید قلبی کیفیت اور ذہنی کرب کا اظہار ہے کہ ان کے لیے زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی۔ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا واحد راستہ خود اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے معافی مانگنا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے پہلے اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو توبہ کی توفیق دی، جس کے نتیجے میں انہوں نے سچی توبہ کی، یعنی توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یہ حصہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جو بھی صدق دل سے رجوع کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ میں آپ کو حضرت کعب بن مالک کا واقعہ حدیث کی روشنی میں مختصر بتا رہی ہوں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ تبوک کے موقع پر وہ شدید جسمانی اور مالی طور پر مضبوط تھے، لیکن سستی اور ٹال مٹول کی وجہ سے لشکر کے ساتھ نہ جا سکے اور مدینہ میں رہ گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو تقریباً 80 منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے معافی مانگ لی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ بھی کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا اور اعتراف کیا کہ ان کے پاس پیچھے رہنے کا کوئی شرعی عذر نہیں تھا۔ سچ بولنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے کوئی ان سے بات نہ کرے۔ یہ بائیکاٹ 50 دن تک جاری رہا، جس سے زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ 50 دن کی شدید آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت توبہ آیت 118 میں ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ جب توبہ کی خوشخبری ان کو ملی تو وہ سجدے میں گر پڑے، انہوں نے اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ مال اپنے پاس رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ اللہ نے میری سچائی کی وجہ سے نجات دی، اس لیے میں زندگی بھر سچ ہی بولوں گا۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے، اس میں مرکب جاری کا یہ ٹیبل ہے۔ مرکب جاری وہ مرکب ہے جو حرف جر اور اسم مجرور سے مل کے بنتے ہیں یا ضمیر مجرور سے۔ من المؤمنین فی سبیل اللہ فی التوراتی، ان میں من فی جو ہے یہ حرف جار ہے، اور المؤمنین سبیلی التوراتی یہ اسم مجرور ہے۔ بی بیعکم بی حرف جار ہے، اور کم جو ہے جو بیعی ہے یہ سودا یہ اسم مجرور ہے۔ بالمعروفی لحدود اللہ للمشرکین من بعد علی النبی الثلاثتی، اس میں تمام حرف جار ہے اور ان کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں مل کر مرکب جاری بنا رہے ہیں۔ اور مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں جو وہ مرکب جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، کا کی کے کا مفہوم ہوتا ہے۔ سبیل اللہ اللہ کا راستہ، سبیلی اسم یہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف علیہ۔ انفسہم انفسا مضاف ہے، ہم مضاف علیہ، ام والا مضاف ہے اور ہم جو ہے مضاف علیہ۔ حدود اللہ، حدود مضاف ہے، اللہ ہی مضاف علیہ، اور مضاف علیہ بھی ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، جر حالت میں۔ استغفار ابراہیم، ابراہیم کی بخش یعنی بخشش، اور یہ استغفار جو ہے یہ مضاف ہے، ابراہیم یہ مضاف علیہ، عدو للہ، اور عدو جو ہے یہ مضاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی، اور یہ جو یہ مضاف علیہ ہے۔ ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، ملک مضاف ہے، السماواتی مضاف علیہ۔ ساعتی اسرتی، یہ ساعتی مضاف ہے، الاسرتی مضاف علیہ، اور یہ سب مل کر مضاف اور مضاف علیہ مل کر مرکب اضافی بنا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں فعل ماضی اور فعل مضارع دیے گئے ہیں۔ جو 111 میں جو فعل ماضی ہے
اشترا با یا تم نے سودا کیا، اوفا آمنو تبینا، وعدا تبرع اتبعو، قادا خلفو ضاقت ظنو۔ پھر جو فعل مضارع ہیں یقاتلونا، دیکھیں یا الف تا نون یا آئے گا شروع میں، یقاتلونا وہ جنگ کرتے ہیں، یقتلونا اور یقتلونا، یستغفرو یحیی یمیتو، یزیغو اور یتوبو، یہ سب فعل مضارع کے سیغے ہیں۔ عربی گرامر میں حروف ناصبہ یا نواسب مدارے وہ الفاظ ہیں جو فعل مدارے سے پہلے آ کر حالت نصب میں بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو جب کسی فعل مدارے ایسا کام جو موجودہ یا مستقبل میں ہو رہا ہو اس کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے آخری حرف پر زبر دے دیتے ہیں۔ یہ کیونکہ بار بار آ رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دوں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، بس اتنا ہی ابھی آپ یاد رکھیں، پھر جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے پھر اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔